اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں جو پروگرام لے کر آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں وہ ہے صدقہ۔ صدقہ، اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ صدقے میں اخلاص اور نیت کا اہتمام ضروری ہوتا ہے۔ صدقہ بغیر اخلاص اور نیت کے بیکار ہوتا ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اس پروگرام میں 40 صدقات کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گی۔ پروگرام مکمل دیکھیے گا۔ تو صدقہ اور اخلاص نیت کس طرح کام کرتی ہے یا کس طرح انسان کو فائدہ دیتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی کہ جو شخص سب سے پہلے اس آبادی میں نظر پڑے گا اس پر صدقہ کروں گا۔ اتفاق سے سب سے پہلے ایک عورت ملی، اس کو صدقے کا مال دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خبیث عورت ہے۔ اس صدقہ کرنے والے نے اس کے بعد جو شخص سب سے پہلے نظر پڑا اس پر صدقہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بدترین شخص ہے۔ اس شخص نے اس کے بعد جو سب سے پہلے نظر پڑا اس پر صدقہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مالدار شخص ہے۔ صدقہ کرنے والے کو بڑا رنج ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے تیرے تینوں صدقے قبول کر لیے۔ وہ عورت جو فاحشہ عورت تھی، لیکن محض ناداری کی وجہ سے اس نے یہ فعل اختیار کر رکھا تھا، جب سے تو نے اس کو مال دیا ہے اس نے یہ برا کام چھوڑ دیا۔ دوسرا شخص جو چور تھا اور وہ بھی تنگ دستی کی وجہ سے چوری کرتا تھا، تیرے مال دینے پر اس نے چوری سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تیسرا شخص مالدار ہے اور کبھی صدقہ نہ کرتا تھا، تیرے صدقہ کرنے سے اس کو عبرت ہوئی کہ میں اس سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے زیادہ صدقہ کرنے کا مستحق ہوں۔ اب اس کو صدقے کی توفیق ہو گئی۔ یہ کنز الاعمال میں تحریر ہے۔ دوستوں، اب آتے ہیں ان 40 صدقات کی طرف جو ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتائے تھے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سر انجام دیتے ہیں۔ اگر ہم ان میں خلوص سے نیت شامل کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ تمہارے لگائے ہوئے درخت یا فصل سے جو کوئی کچھ کھائے وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ دوسرے کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانے میں مدد کرنا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ مسجد کی طرف چلنا صدقہ ہے۔ آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے۔ اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے صدقہ کہلاتا ہے۔ کمزور آدمی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے۔ ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے۔ راستے سے ہر تکلیف دہ چیز، پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ کہلاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ کہلاتا ہے۔ الحمدللہ کہنا صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر کہنا صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ کہلاتا ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ کہلاتا ہے۔ کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ کہلاتا ہے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ کہلاتا ہے۔ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا صدقہ کہلاتا ہے۔ زوج کے حقوق
پورا کرنا صدقہ ہے، ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے۔ دوستوں، خود کھانا بھی صدقہ کہلاتا ہے، اپنے بیٹے کو کھلانا بھی صدقہ کہلاتا ہے، اپنی بیوی یا زوج کو کھلانا صدقہ ہے، اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے، کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ کہلاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی جانی مالی ہر طرح کی مدد کرنا صدقہ کہلاتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر صدقہ ہے، علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ دوستوں، صدقہ ہر آنے والی تکلیف، پریشانی، مصیبت کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اپنے روزانہ یہ تمام عمل بھی کریں اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان اور مال کے صدقے دیتے رہیں، یہی ہماری آخرت کے لیے بہت بڑی نیکی بن جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان نیک اعمال کو ہمارے حق میں اور دوسرے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔